جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. السلام علیکم سر ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے آج تک کبھی ملا نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں ایسی کون سی پراپرٹی ہے جس کو دیکھ کر بہت سے جنرلز جو تھے وہ ان کو پاور میں لانا چاہتے تھے. آج آپ ظہیر الاسلام صاحب کی بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ مشرف صاحب بھی ان کو پاور میں لانا چاہتے تھے، اور بھی سب کچھ آپ کو پتہ ہے. سو ایسی کون سی پراپرٹی تھی جس کو دیکھ کر یہ سب جنرلز ان کو اس مقام پر لانا چاہتے تھے؟ کیونکہ آبویسلی جنرل بننے تک کا راستہ جو ہے تو کافی مشکل ہوگا، اور کافی ہائیلی پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ اس عہدے تک پہنچتے ہیں. وہ سب کے سب عمران خان پر کیوں متفق تھے؟ خدا حافظ. کوالٹیز، بہت ساری کوالٹیز کے اوپر اتفاق ہوا جی. ایک تو یہ کہ اپنا بندہ ہے، دوسرا یہ کہ سیلیبریٹی ہے، تیسرا یہ جی کہ اینٹی نواز ہم اس کو بنا سکتے ہیں، اینٹی بے نظیر اس کو بنا سکتے ہیں. چوتھا یہ کہ ملک کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دونوں جماعتوں سے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں، ان کو لے آتے ہیں. پانچواں یہ کہ چونکہ ہمارے ہاتھوں سے بن کے نکلے گا تو کبھی ہمیں انکار نہیں کرے گا. لمبی فہرست ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے فہرستیں بناتے رہتے ہیں اور یہ کام کرتے رہتے ہیں. اور اب وہی عمران خان ہے جس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا کیا جائے. درد سر اپنے لیے خود ہی بنایا اور قوم پر بھی لاگو کر دیا ہے. اور عمران خان جو ہے ویسے اگر اپنی سیاست صحیح طریقے سے چلاتے رہتے تو جینون قائد کے طور پر سامنے آ سکتے تھے، جس کے اوپر لوگ جو ان کو ووٹ نہیں بھی دیتے ان کی باتوں پر اتفاق کریں. ایک دوسرا، عمران خان کے پاس وہ صلاحیت بالکل نہیں ہے. وہ جو حالات و واقعات کا تجزیہ ہے وہ اس کو پروسیس کرنے سے آ رہی ہیں. پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میں بڑا سمجھدار اور زبردست ذی شعور قسم کا شخص ہوں، زیرک شخص ہوں. وہ نہیں ہے. ایک جبلت ہے ان میں سروائیو کرنے کی سیاسی طور پر، اور وہ دھاڑے مارتے رہتے ہیں اور سروائیو کرتے رہتے ہیں. لیکن وہ زیرک نہ کہ زیرک ہوتے، سمجھدار ہوتے تو اپنی آج درگت یہ نہ بنائی ہوتی اپنی جماعت سمیت. لیکن اب ایک وہ اس کو کہتے ہیں کماکازی موڈ میں ہے. کماکازی موڈ میں یہ ہے جی کہ میں تو جا ہی رہا ہوں تو I'll take the system down with me، میں جتنی ڈیمیج کر سکتا ہوں میں کر دوں. اب اس موڈ کے اندر آگے ظاہر ہے اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلتا نہیں ہے. لیکن ان کے خواص میں نے آپ کو گنوا دی ہے، لسٹ بڑی طویل ہے. کیا کیا ہم آپ کو بتائیں ان کو کیسے کیسے کن کن زاویوں سے جسٹیفائی کیا کرتے تھے یہ تمام لوگ. سر میرا نام سعید الرحمان ہے اور میں بائی پروفیشن انجینئر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ در حقیقت ہمارے ملک کی اکانومی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور اس سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ مختلف حکومتیں آتی ہیں، وہ ڈفرینٹ اعداد و شمار شیئر کرتی ہیں، لیکن بالآخر ہم IMF کے پاس ہی جاتے ہوئے دکھتے ہیں. تو اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم سر، وقاص احمد نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے کوانٹٹی سرویر بات کر رہا ہوں. یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پٹرول کی اصل کہانی کیا ہے. اگر حالات ملک اتنے خراب تھے تو ان لوگوں نے اقتدار کیوں لیا اور پر وقت فیصلے کیوں نہیں کیے؟ اس کا سارا برڈن ہم لوگوں پہ کیوں آ رہا ہے؟ سادہ سے حل دنیا کے بہترین اکانومسٹ میں نے نہیں، میں تو خود طفل مکتب ہوں معاشی معاملات کے اوپر، لیکن بہترین اکانومسٹ جو ہیں انہوں نے تجویز کیے ہوئے. اب مختلف طریقوں سے معاشی بدحالی سے نکل سکتے ہیں. جو بہترین طریقہ ایک نقطہ فکر کے مطابق کہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی، پیداوار بڑھا دیں ہر شعبے کے اندر. جب آپ پروڈکٹیوٹی بڑھاتے ہیں تو وہ ایک پروجیکٹ کی طرح ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اس کے ذریعے جو تنظیم ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے، نئے لوگوں کو جابز مل جاتی ہیں، آئیڈیاز نئے نئے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو والیوم ہے پروڈکٹ کا وہ بڑھتا جاتا ہے. اس کے اندر ڈائیورسیفیکیشن بھی آتی ہے. تو اگر آپ صرف آم جو ہیں وہ پیکج کر کے بیچ رہے ہیں تو ساتھ آپ آم کے جوس کی فیکٹری لگا لیں، ساتھ آپ 4 اور پروڈکٹس جو آم سے منسلک ہیں وہ بنانا شروع کر دیں. تو جب آپ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کریں گے تو پروڈکٹیوٹی آپ کی بڑھتی جائے گی اور معیشت کا فائدہ ہوگا. تو ہر شعبے میں آپ نے پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو، نجی شعبے کو لیول پلینگ فیلڈ دیں اور کامرس کو بڑھائیں. جو چھوٹا بزنس مین ہے اس کو بھی آپ اندرونی کامرس میں آپ اس کو اوپر لے کے آئیں، مقامی جو ہے برانڈز کو ڈیولپ کریں. اس طرح کے بہت سارے ماڈلز ہیں، لیکن قرضے کے ذریعے آپ ترقی نہیں کرتے. ایڈ کے ذریعے آپ
ترقی نہیں کرتے, چیریٹی کے ذریعے ویلفیئر اسٹیٹس نہیں چلتی. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ایک جو میرا پسندیدہ ماڈل ہے وہ پیپل سینٹرڈ ماڈل ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو پرائمری کام پاکستان کے اندر کرنا ہے نا, پرائمری کام, وہ آبادی کا کنٹرول. اگر آپ نے پاپولیشن کنٹرول نہیں کیا تو دنیا کے بہترین معیشت دان آپ یہاں پہ لا کے بٹھا دیں, صاف ستھرے اور بہترین امپورٹڈ لوگ یہاں پر حکمران لگا دیں, یہ ملک جو ہے اسی سمت میں جاتا رہا کہ جس سمت میں جا رہا ہے. سو آبادی کا کنٹرول. نمبر 2, لوگوں کی صلاحیت کے اندر بطور شہری انویسٹمنٹ. ان کو آپ نے سکلز, ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹرانسپورٹ اور انصاف, یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. آپ کسی بھی شخص کو یہ 5 چیزیں مہیا کر دیں, آپ کو پھر وہ گھوم کے آپ کے پاس کبھی آئے گا ہی نہیں, وہ خود ہی اپنی زندگی کا نظام جو ہے وہ چلا لے گا, اور نیشنل پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اور بالکل آخر میں, کوئی بھی معیشت ترقی نہیں کر سکتی اگر آپ نے اس کی سیاست کے اندر تجربات بند نہیں کیے, اگر آپ نے فساد ڈالنا بند نہیں کیا, اگر آپ نے فتنہ ڈالنا بند نہیں کیا, اگر آپ نے کیکر کو بونا بند نہیں کیا اور یہ توقع ختم نہیں کی کہ کیکر ہم بو رہے ہیں کل کو اس میں سے پھل نکلے گا, کانٹے ہی نکلیں گے. اگر آپ نے یہ یعنی اپنے کرتوت جو ہیں آپ نے تبدیل نہیں کیے تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. بوجھ اس وقت آپ پر اس وجہ سے آ رہا ہے جی کہ یہ ریاست اور حکومت اپنے جو چونچلے ہیں وہ ختم کرنے کو تیار نہیں. حکومت کا سائز کم کرنے کو تیار نہیں ہے, منسٹریاں کم کرنے کو تیار نہیں ہیں, اپنے بجٹ کم کرنے کو تیار نہیں ہے, اپنے پریویلیجز کم کرنے کو تیار نہیں. کہتے ہیں جی آپ اپنے وسائل سے زیادہ کمائیں تو پھر آپ اپنے اوپر کچھ لگا سکتے ہیں. ہم اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور مسلسل قرضے لے کے خرچ کیے جا رہے ہیں. ہم پر بوجھ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم بنیادی طور پر تو آپ سمجھیں معاشی طور پر غلام ہیں. ہم انفرادی طور پر اس کے اوپر آواز بلند کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, احتجاج کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ خاص حد سے زیادہ یہ قوم جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ریاست کو چلانے کے لیے لوگوں کا خون چوسنا بند نہیں کیا تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. تب ہمارے پر بوجھ جو ہے آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بطور مواد ڈیزل, پیٹرول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اس ریاست کے پہیے کو گھمانے کے لیے. طلعت صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر نوید بول رہا ہوں جی لاہور سے. طلعت صاحب, یہ جو عمران صاحب ہیں یہ ایک خود ساختہ مہاتما بنے ہوئے ہیں اور گفتار کے غازی ہیں اور بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں عوام کو اور ملک کو نئی راہیں دکھاتے ہیں اور انقلابی ایک سوچ بتاتے ہیں. لیکن جب دوسرے اینڈ پہ چلے جائیں تو میاں شہباز شریف صاحب ہیں یا اپوزیشن کے دوسرے لیڈران, پیپلز پارٹی کے حضرات یا دوسرے, تو وہ اس فیلڈ میں کچھ ان سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ میچ نہیں کر پا رہے ان کو وہ حالانکہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے اور وہ اپنا اگر بیانیہ اس چیزوں پہ ڈیولپ کرے تو وہ شاید زیادہ بہتر انداز میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں ان کی جو بیانیہ ہے اس کا. تو وہ کیوں نہیں ایسے کرتے؟ وہ کیوں ان کے الزامات پہ جواب نہیں دیتے, خاموش رہتے ہیں اور پھر جب بات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو پھر کچھ تھوڑا بہت بیان دے دیتے ہیں؟ تو یہاں یہ ایک ڈفرینس ہے, اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا اپنا اوپینین دیجیے گا جناب. بہت شکریہ, اللہ حافظ. دیکھیں, آپ 2-3 لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک جو منہ پر جھوٹ بول رہا ہے, دوسرا جو نہر کے دوسرے کنارے سے کھڑے ہو کے آپ پہ پتھر پھینک رہا ہے, اور تیسرا وہ شخص ہے جو اصرار کر رہا ہے کہ پانی کا بہاؤ الٹا ہے اور طاقتور حلقے اس کے اس اصرار کو سپورٹ کرتے ہیں. یعنی بھیڑیے اور بھیڑ کے بچے والی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے, وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے نہیں نیچے سے اوپر جا رہا ہے. تو بھیڑیے کو اگر اس کے پاس یہ طاقت ہے تو وہ بھیڑ کے بچے کا تو پھر مستقبل ہی کوئی نہیں. تو عمران خان جو ہے ان کو تینوں چیزیں وافر مقدار میں دی گئیں.
ریاست نے ان کو طاقت بھی بہت دی ہے، ان کو بھیڑیا بنایا ہے، ان کے جو مخالفین ہیں ان کو بھیڑ کا بچہ بنایا ہے، پھر ان کو نہر کے دوسرے کنارے پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں سے کھلے عام پتھر مارتے ہیں، پھر ان کے خاص جو اس پروجیکٹ کے میڈیا کمپوننٹ تھا اس کے ذریعے ان کو منہ پر جھوٹ بولنے کی صلاحیت سے نوازا. تو اس وجہ سے ان کا توڑ ہے ہی نہیں. لیکن اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی ان کا خانہ خراب ہی اب لگتا ہے معلومات کی حد تک. وہ اپنا کیس پلیڈ ہی نہیں کر سکتے. وہ نئے حالات سے معلومات کے مختلف زاویوں کو استعمال کرتے ہوئے استفادہ کرنا جانتے ہی نہیں. تو اس وجہ سے عمران خان جو ہے آپ کو بہت بڑا ایک تھریٹ نظر آتے ہیں، یا بہت بڑا ایک چیلنج نظر آتے ہیں، یا ایسا چیمپئن نظر آتے ہیں جس کو کوئی جواب ہی نہیں ہے پاکستان میں. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام ذیشان ہے اور 3 چھوٹے چھوٹے سے سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. آپ اگر ایڈٹ کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا. پہلا تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے الزامات تو بہت لگا رہی ہے، عمران خان، گوگی اور یہ اور وہ، یہ کرپشن ہوئی ہے، وہ کرپشن ہے. حکومت کا کام تو الزام لگانا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو پکڑیں اور ڈالیں اور کیس چلائیں. یا تو یہ عوامی سینٹیمنٹ سے ڈر رہے ہیں، یا پھر پیچھے سے اجازت نہیں مل رہی ہے. آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. دوسرا سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو پاکستان کو میری نظر میں بڑا گولڈن چانس ملا تھا کہ 10-12 جماعتیں جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے مل کر اب بیٹھے ہیں، اور اگر خلوص ہو ان کے اندر تو یہ پاکستان کے لیے بہت سارے ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جس کا کریڈٹ کی وجہ سے، کہ جی کریڈٹ کون لے گا، وہ نہیں ہو پا رہے تھے. جیسے کالا باغ ڈیم کا ہے، یا اور اس طرح کے بڑے بڑے فیصلے جو پاکستان کے لیے. تو ابھی تو اگر یہ لوگ اس طرح کی کوئی بات کرنے کی کوشش کریں معیشت کو پہلے سنبھالنے کے بعد، تو شاید کسی ایک کو بھی کریڈٹ نہ ملے اور سب کو کریڈٹ مل جائے. تو کیا ایسا کچھ ہوگا؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے پہلے کسی دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بیلنس شیٹ تھی سال کی وہ پبلک کر دی جاتی تھی کہ جی ایک سال میں بجٹ کے موقع پر اتنا پیسہ آیا، وہ اتنے ہر محکمے کو دیا گیا. پھر اینڈ ایئر پر سارے محکمے اپنا اپنا ایک بیلنس شیٹ پبلک کر دیتے تھے کہ جی ہمارے پاس سال کے شروع میں اتنا پیسہ آیا، یہ یہاں خرچ ہوا. اور اس طرح سے کافی کچھ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہو جائے گا کہ آسانی بھی ہو جائے گی محکموں کے لیے. تو کیا ایسا کچھ فلوٹ کیا جا سکتا ہے مارکیٹ کے اندر کہ یہ اس طرح کے کیا جائے اور پبلک کو بیلنس شیٹ پرووائڈ کرنی شروع کر دی جائے ہر محکمے کی طرف سے؟ جی آپ کے 3-4 سوال بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. الزام خالی نہ لگائیں، لوگوں کو پکڑیں بھی، ثابت بھی کریں. فرا گوگی ہو یا گوگا ہو، جو بھی ہو، پکڑیں ان کو آپ. دوسرا آپ نے کیا جی کہ مشکل فیصلے بالکل ان کو کرنے چاہیے، لیکن اس 1.5 سال میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اگلے انتخابات میں اگر کوئی بھی ایک کولیشن حکومت اگر بنتی ہے، یا نیشنل حکومت بنتی ہے، یا سنگل پارٹی کسی کی میجورٹی آتی ہے، پی ٹی آئی ہو، نون ہو، پیپلز پارٹی، جو بھی ہو، ان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے. اس وقت تو معیشت کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اور لانگ ٹرم ویژن کریٹ کرنے کے لیے اگر کوئی ڈاکومنٹ تیار ہو جائے تو وہی بڑا کارنامہ ہوگا. جو کمیٹیز ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز، ان کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے. جو بجٹ ٹرانسپیرنسی ہے اس کو اگر آپ اس کو ڈیمانڈ اگر آپ نہیں کریں گے کہ کس محکمے کے پاس کتنے پیسے جا رہے ہیں اور وہ اس نے کیسے خرچے، ان آڈٹ رپورٹس کو اگر آپ لوگوں کے کنزمپشن کے لیے سامنے نہیں لے کے آئیں گے اور ان کو خانہ پوری کے طور پر صرف آپ پبلک کریں گے اور پھر ان کو کبھی بتائیں گے نہیں کہ ایکسیس کیسے کرنا ہے، اور قوانین جو آپ نے معلومات کے ایکسیس تک کے لیے پاس کیے ہوئے ہیں اگر وہ عام لوگوں کی سہولت کے لیے نہیں بنے ہوئے اور جو خاص لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو بھی اگر جواب نہیں ملتا، تو پھر بجٹ ایک ملفوف قسم کی دستاویز بنی رہے گی، یعنی چھپی ہوئی، مخفی، یا اتنی گمبھیر اور سر کو چکرا دینے والی کہ لوگ کہیں کہ اچھا بہتر ہی ہے ہم اس کو نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے. تو آج کا تو ڈیجیٹائزیشن کا زمانہ ہے، ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر ہونی چاہیے. کس محکمے کو کتنے پیسے کس مد میں جا رہے ہیں آسان الفاظ میں لوگوں تک مہیا کرنی چاہیے. لیکن یہ کرنا کس نے؟ ان لوگوں کا تو کام ہی خاموشی سے داؤ مارنا ہے، جو بھی طاقت میں ہو. السلام علیکم طلعت صاحب، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور آپ کے یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ انگلینڈ میں بہت
शौक से देखा जाता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि चूँकि मैं यहाँ इंग्लैंड में एक पीएचडी रिसर्चर हूँ, तो अब जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो समझ में नहीं आता कि हम लोगों को वापस आना चाहिए या कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बाहर ही कुछ अपना बंदोबस्त करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा अब। थैंक यू। देखिए 100 बिस्मिल्लाह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान आपका मुल्क है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? हालात मुश्किल हैं, सियासत पाकिस्तान में टफ़ है, लेकिन आप पाकिस्तान का मवाजना दूसरे ममालिक के साथ करें, बिल्कुल आपको आना चाहिए। दूर से बैठ के आपको जो तस्वीर बनती हुई नज़र आती है वो सियासी तौर पर यकीनन है गड़बड़ इसके अंदर, और आइनी गिरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सिर्फ एक ही ज़ाविये से तो आप नहीं देखते। तो बिल्कुल पाकिस्तान आए, अपने ख़ानदान वालों से मिलें, दोस्तों से मिलें, घूमें फिरें, आपका अपना मुल्क है, क्यों ना है? हर दफ़ा वफ़ाक़ी हुकूमत एक पैकेज के साथ आती है बलूचिस्तान के लिए कि आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज है, इतने अरब मुख्तस हो गए, एजुकेशन में ऐसे है, इस सूबे की यूनिवर्सिटी में इतने एडमिशन मिलेंगे, सब कुछ, मगर रिज़ल्ट तो ज़ीरो आखिर में। तो इस दफ़ा बस ये मेहरबानी करते हैं कि बोलने की इजाज़त दे दो, बस बोलने और लिखने की, सिर्फ इतनी इजाज़त मिल जाए जितनी ईमान मज़ारी को मिली है, उससे एक सतर आगे नहीं इजाज़त दें बेशक। और अगर हमसे भी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो अदालत में कभी बोल दे सॉरी, माफ़ कर दें हम लोगों को। तो जितनी उसको इजाज़त मिली होती है हमें दे दें, इससे बड़ा कोई पैकेज नहीं होगा हम लोगों के लिए इस टाइम पे। शुक्रिया। देखिए बलूचिस्तान के पैकेजेस जो है ना, ये हर हुकूमत ने ये पैकेजेस अनाउंस किए हैं। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से भी पहले की मैं बात अगर करूं तो तब से पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस हो रहे हैं। हमने बलूचिस्तान के अंदर जाके वफाकी काबीना के इजलास भी होते हुए देखे हैं। हमने बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत के लिए मरकज़ में हुकूमतें गिरवाने का सिलसिला भी देखा है। अब कहते हैं ना, नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरवाने का आगाज़ जो है वो बलूचिस्तान से हुआ था, और उस वक्त नारा यही होता था जी कि ये बलूचिस्तान वो पाकिस्तान का इलाकाई तौर पर आधा हिस्सा है जो निगलेक्ट हुआ नवाज शरीफ के नीचे, लिहाजा बलूचिस्तान की किस्मत बदल जाएगी वगैरह वगैरह। ये पैसे देने से मामला नहीं बनेगा जी, जब तक आपने डेडिकेटेड नेशनल विज़न नहीं बनाया और बलूचिस्तान को उस विज़न के मरकज़ में नहीं रखा बलूचिस्तान के लोगों को, तब तक आप पैसे देते रहेंगे तो वहाँ पे जो हर चीज़ खाऊ किस्म का निज़ाम मौजूद है वो उन पैसों को हज़म करता रहेगा और लोगों तक कुछ नहीं पहुँचेगा। तो मैं तो इस बात का कायल ही नहीं हूँ कि जब तक पेंदे के अंदर होल है उसको आपने एड्रेस नहीं किया, आप भले उसके अंदर ख़जाने डालते रहें, कारून का ख़जाना डाल दें, उसके अंदर एक धेला नहीं टिकेगा।